بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جیسے کہ ماہ مبارک، ماہ نور پر نور ربیع الاول چل رہا ہے۔ 2 روز پہلے محبت والوں نے، عشق والوں نے، عاجزی والوں نے، ایمان والوں نے عید میلاد النبی منائی، سیلیبریٹ کیا اس کو۔ اور اس پہ میں اپنے چینل پہ کافی مرتبہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ یہ سیلیبریشن کیا ہوتی ہے، کہ ایک پاک ماحول، پاکیزہ محفل سجائی جاتی ہے جس میں لباس، بدن، سوچ، تمام چیزیں پاک صاف اور باوضو ہونی چاہیے۔ اور اس میں محفل میں پھر یہ خوش قسمتی ہوتی ہے جو اس محفل میں شامل ہوتے ہیں، وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر تلاوت کلام پاک بھی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں شان اقدس میں، بیان بھی ہوتے ہیں جس میں سیرت پاک پر روشنی ڈالی جاتی ہے، چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، شیرینی تقسیم ہوتی ہے، تحائف اور نیاز، لنگر وغیرہ تقسیم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس چیز کو سمجھنے والے ہیں وہ محفل کا انعقاد کر پائیں یا نہ کر پائیں، اس میں 2 ریزنز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ وسائل بھی ظاہری بات ہے میٹر کرتے ہیں، مگر وسائل سے زیادہ اذن، کہ جن کی شان اقدس میں محفل سجانی ہے وہاں سے اذن ہے یا نہیں، وہاں سے حکم ہے یا نہیں، یہ بہت گہری بات ہے، اس پر تمام لوگوں کو غور فرمانا چاہیے۔ عام دنیا میں کوئی سو کالڈ بڑا آدمی ہوتا ہے نا، تو آپ نے اگر اس کو اپنے گھر پر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے تو آپ پہلے رابطہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے پہلے آپ کو کوئی سورس ڈھونڈنا پڑتا ہے رابطہ کرنے کے لیے، پھر رابطہ کرتے ہیں، پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کس روز ٹائم ہوگا کہ آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد پھر وہ بڑا آدمی جو ہے اپنی مصروفیات، اپنا جو بھی اس کا اسکیجول ہوتا ہے اس میں سے وقت نکال کر تو وہ کہتا ہے جی اتنی دیر کے لیے میں آپ کی طرف آ سکتا ہوں یا آ سکتی ہوں، مگر وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لفٹ کرواتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ کسی ذاتی مصروفیت کا بہانہ بنا کر یا آڑ لے کر آپ کی اس ریکویسٹ کو واپس کر دیتا ہے یا کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، جیسے کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کر چکی ہوں کہ مسلمان میوزک سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ ہمارے دین کا حصہ بھی ہے، اور دنیا کے مطلب سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، برانڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پسند ناپسند مختلف چیزوں کے حوالے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، مگر اور یہ 10 مہینے ایسے ہی ہوتا ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، انگلش بھی اور اسلامک بھی، ہجری بھی، یعنی تو آپ دیکھیں 2 مہینے ایسے آتے ہیں جہاں پہ آ کے مسلمان سپلٹ ہو جاتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تب بھی مسلمان سپلٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کی پوری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم جس دین متین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کے ہادی و رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کو بھی اس طرح کافر مت کہو کہ اس کی دل آزاری ہو، مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایسے فتوے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور غیر مسلم ان دنوں کو بہت احترام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے
جس کا کہ ایک ایک لمحہ عبادات میں، تشکر کے اظہار میں اور خوشی منانے میں گزرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی آ کے اکثر اوقات لوگوں کے اسٹیٹس پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم آج بھی وہی زمانہ جاہلیت میں رہ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کیا جا رہا ہے۔ زندہ درگور ہی ہوتا ہے نا جب ان کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے ہادی اور رہنما ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تشریف جب لائے تو عورت کو عزت دی، بیٹی کے روپ میں بھی، ماں کے روپ میں، بہن، بیوی، جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ہر رشتے میں اس کو تکریم اور عزت دی، اس کو جائیداد میں حصہ دار ٹھہرایا۔ مگر ہم کے ٹھہرے خسارے اٹھانے والے ہیں، ہم کے ٹھہرے دتکارے ہوئے لوگ۔ بات مختصر کرنے کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ نے بھی، آپ سب جو بھی میری آواز سنیں گے، آپ کو بھی یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس ہوا ہوگا یا یہ آپ کا آبزرویشن ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ویڈیو بہت وائرل ہوتی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی گورا جا رہا ہے روڈ پہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اور اچانک ایک بطخ یا ایک پپی یا ایک کٹن، کسی بھی جانور کا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ گورا جو ہے فوراً گاڑی کو بریک لگاتا ہے اور وہ اس کو سیو کرتا ہے، اور ایسی واہ واہ کا شور اٹھتا ہے، واویلا اٹھتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ہر چیز حیرت سے دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہی لوگ اگر کسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ لوگ تو اتنے شاندار ہیں، انہیں کوئی ایک مرتبہ پانی کا گلاس پلا دے تو وہ بھولتے نہیں ہیں، اتنے شاندار لوگ۔ یعنی یہ 7 کمنٹ ہوتا ہے: شاندار، عظیم، پیارے، براڈ مائنڈڈ، سافٹ ہارٹڈ، کائنڈ ہارٹڈ، مطلب جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، بابا جی بلے شاہ نے جیسے فرمایا کہ اصلاں نال جو نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھولتے، بد نسلاں نال جو نیکی کریے نوی شاید چلنا چل دے، کچھ اس طرح کا کانسیپٹ ہے، مگر بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ پھر مسلمانوں میں وہ لوگ جو نہ تو محرم الحرام کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ربیع الاول کے عظمت کو پہچانتے ہیں اور اس کی سیلیبریشنز کو جو نہیں مانتے، یا گستاخانہ ان کے رویے اور سٹیٹس اور باتیں ہوتی ہیں، ان کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ بائی دا وے کہ وہ جو کسی کے پانی کے لائیو ایک گلاس کو یاد رکھتے ہیں، وہ جو گاڑی روک کے کسی جانور کی زندگی کو بچا لیتے ہیں، تو شاندار لوگ ہوتے ہیں، عظیم لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بات کے پیچھے۔ اور ہم امتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ آپ کی اور میرے جیسی ایوریج، بلو ایوریج چیزوں کو بنانے والے کا بھی رب ہے اور کل کائناتوں کا رب ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور میں تو ہر وقت درود و سلام بھیجتا ہوں، میرے فرشتے اور ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی ایسا کیا کرو۔ تو یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی، جو کہ اگینسٹ بولتے ہیں، جن کے نصیب میں یہ خوشی منانا نہیں ہے، وہ کہاں اپنے آپ کو، ان کے لیے کیا ورڈ یوز کرنا چاہیے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ شاندار، عظیم، کائنڈ ہارٹڈ، سافٹ ہارٹڈ، گریٹ، اس کا اپوزٹ کیا ورڈز ہوں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ سوچئے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے گوروں کو دیکھ کر، اب تو وہ لوگ بھی جن کے گھر کھانا بھی نہیں 3 ٹائم کا بہتر طریقے سے ہوتا، وہ بھی اپنا بیڈ روم سجاتے ہیں،
آئی ایم سوری ٹو سے، بٹ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میری میڈ نے بتایا کہ میں نے آج سجانا ہے، روم بلونس لگانے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے گھر آنا ہے تو اس کو ویلکم کرنا ہے. اللہ اکبر. اور جو ویل آف کلاس ہے اس میں تو یہ چیزیں کافی زیادہ ہیں. یعنی آپ کا بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے آپ گھر سجاتے ہیں، آپ اپنے بیڈ روم کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ڈیکور کا خاص انتظام کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو آپ کا بیبی پیدا ہو رہا ہے، اللہ کل جہان کے بچوں کو لمبی عمریں دے اور نیک کرے اور سعادت مند اولاد بنائے. وہ جو بیبی آ رہا ہوتا ہے دنیا میں، وہ نا اس نے کل کو ماں باپ کو کوئی عزت احترام، کوئی ان کی خدمت، کوئی محبت، کوئی بھی ایسی چیز اس نے دینی ہے یا نہیں دینی ہے، کوئی نہیں جانتا نا. اس کے باوجود اس کو اس طرح ویلکم کرتے ہیں. پھر اس کے برتھ ڈیز آتے ہیں. کیا کبھی کسی بیبی نے، 1 سال کے بچے نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ میرے سیلیبریشن کریں، میرا برتھ ڈے جو ہے اس کا ارینجمنٹ کریں، ایسے کریں ویسے کریں؟ کہا ہے نہیں نا. مگر آپ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس کا ڈے سیلیبریٹ کر کے پھر آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ آج میرے بچے یا بچی کا بگ ڈے ہے، برتھ ڈے ہے، آئی ایم سو ہیپی. اور پھر وہ آپ نے جو سارا ڈیکور کیا ہوتا ہے، وہ جو آپ نے بہت پیسے خرچ کر کے کیکس آتے ہیں، مٹھائیاں آتی ہیں، قیمتی ڈریسز آتے ہیں، وہ سارا کچھ آپ شو آف بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی سیلیبریٹ کرنا کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ بتائیے یہ ساری سیلیبریشن کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ بٹ یہ کس لیے ہوتی ہیں؟ محبت کے اظہار کے لیے، ہے نا. آپ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ محبت کے اظہار کے لیے اپنے لوڈ ونس کو، جو آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، جو ہسبینڈ وائف بھی ہو سکتے ہیں، جو کسی کو بھی چاہنے والا کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے. میں اس پہ کوئی اس میں لمٹس بھی لگانے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے، مگر محبت تو ہر جگہ ہوتی ہے نا. بس ڈیپینڈس کرتا ہے کہ اس کی محبت کس وجود میں ہے. تو اس کی خوشی کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے اور تم میرے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہو، اور تمہارے بنا میری زندگی کتنی بے رنگ ہے، اور تمہارے دنیا میں آنے والا دن میرے لیے کس قدر خوشیوں والا دن ہے. تو آپ سیلیبریشنز کرتے ہیں. تو اس محبت کا کیا ہوا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات سجدوں میں گزارتے تھے، اشک مبارک بہاتے تھے اور اپنی امت کے لیے معافیاں مانگتے تھے اللہ پاک سے، اور یہ ریکویسٹ کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری امت کو کوئی ویسی سزا نہ دینا مالک جس سے پہلی امتوں کو گناہوں کی وجہ سے دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا نا امت کس رنگ کی اور کس ڈھنگ کی ہونی ہے. مگر معافیاں مانگتے تھے نا، اور پاؤں مبارک سویل ہو جاتے تھے اور سجدے پہ طویل ہو جاتے تھے. بعض اوقات صحابہ کرام کو، آس پاس کے لوگوں کو لگتا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ آگے جملہ میں نہیں بول سکتی، آپ تو سمجھ سکتے ہیں. تو اس محبت کا کیا ہوا؟ اور جب قرآن پاک جو مسلمان جس پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بڑے اہمیت دیتے ہیں، پریشان نہیں کرتے، ظاہر بات ہے مقدس کتاب ہے، خدا کی کتاب ہے، خدا کی اتاری ہوئی. اس میں رب کعبہ فرماتا ہے، اور احادیث مبارکہ جو ہیں وہ بھی ایک کثیر تعداد موجود ہے، کہ جب مالک فرماتا ہے کہ قیامت کے دن روز محشر کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا والی وارث نہیں بنے گا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، حتیٰ کہ ماں. اللہ پاک نے جب جہاں اپنی محبت کی شدت بتانا چاہی تو ماں کی محبت سے اس کو کمپیئر کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوئی. تو آپ دیکھیے فرمایا کہ ماں بھی نہیں اس وقت واقف بنے گی اور اولاد کی کام نہیں آ سکے گی. اس وقت صرف اور صرف ایک ہستی ہوگی جو ہماری شفاعت فرمائے گی، جو ہمارے لیے، جن سے ہم شفاعت مانگیں گے، ہمیں معافیاں ملنے کی، جہاں سے توقع ہوگی، رحم ملنے کی توقع ہوگی. دیکھیے آپ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھیں، آپ محبتیں نفرتیں جس بھی خمیر سے آپ بنے ہوئے ہوں، مر تو جانا ہے نا. پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، واپس بھی اپنی مرضی سے نہیں جانا، اور واپس تو جانا ہی جانا. اور اس کو کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، کوئی اسکیجول نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کوئی فور کاسٹ نہیں ہے، رائٹ، بٹ کنفرمڈ ہے. تو وہ ہستی
کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کا بتایا، اللہ کے بارے میں بتایا، دین کی ہر چیز بتائی، اور جنہوں نے آخرت میں بھی ہماری شفاعت فرمانی. کہ ان کی آمد کا دن مہینہ کیا وہ خوشی منانے کا نہیں ہے؟ کیا وہ سیلیبریشن کا نہیں ہے؟ کیا وہ یہ بتانے کا نہیں ہے کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ کی تشریف آوری، آپ کی آمد اس دنیا میں ہمارے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. یہاں پہ آپ تفرقوں میں بٹ جاتے ہیں اور یہ بدعت ہو جاتی. اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کمپنیز، یہ بڑے بڑے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز جو کہ ڈیفینیٹلی علم ہمارے دین کا حصہ ہے اور حکم ہے حاصل کرنے کا، مگر وہاں پر بھی بیٹھ کر اگر آپ اپنے دین کو نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ بڑے ماڈرن ہیں کیونکہ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے. آپ دن ان جو پاک مہینے اور دن ان کی سیلیبریشن کو کہتے ہیں چھوڑو، ٹائم ویسٹ ہوگا، سلیبس آگے پیچھے ہو جائے گا، دس اینڈ دیٹ. کتنا بڑا ظلم آپ اپنی جانوں پہ کرتے ہیں. اور یہ میرے مالک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہو. اور یہ کون سا علم ہے، یہ کون سی تعلیم ہے جو آپ کو اپنے دین سے دور کر دیتی ہے؟ اور یاد رکھیے جب آپ دین سے دور ہوتے ہیں تو آپ انسانیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ تمام رحمتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ تمام سالمیتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، آپ برکتوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور آپ سکون دل اور روح سے بھی دور ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کتنی اچھی طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وما علینا الا البلاغ المبین.